کہ جب بھی ایسی کوئی وبا عام ہوتی ہے، جب بھی ایسی کوئی بیماری عام ہوتی ہے، اسلام نے ہمیں بڑی واضح تعلیمات دی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی ایسی بیماریاں پھیلتی رہی ہیں۔ طاعون کی بیماری تھی جو اسی طرح پھیلتی چلی جاتی تھی اور پورے کے پورے شہر، پورے کے پورے ملک اس سے اجڑ جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بڑی واضح تعلیمات دی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان احتیاطی تدبیر بھی اختیار کرے، علاج بھی کرے، صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی کرے، جو ہدایات حکومت کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے دی جا رہی ہیں اس کا خیال بھی کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل بھی کرے۔ ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں، دو ایکسٹریم ہیں ہمارے ہاں۔ ایک طبقہ ہے جو ایک ایکسٹریم پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو دوسری انتہا پہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی صابن سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سینیٹائزر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ سارے جو ہے نا ویسے ہی ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا کام کرو، جیسے چل رہی ہے روٹین کی لائف چلاتے رہو۔ یہ ایک انتہا ہے، بالکل بے غم، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جو اتنا زیادہ حساس ہے، اتنا زیادہ حساس ہے، اتنا زیادہ حساس ہے کہ ان کا اللہ پہ توکل ختم ہو گیا، وہ وہمی بن گئے کہ پتہ نہیں یہ بیماری آ گئی ہے تو اب کیا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بھائی آپ کو شریعت نے کس چیز کا پابند بنایا کہ آپ احتیاط کریں، آپ علاج کریں، آپ میں علامات موجود ہیں، آپ اس کے لیے کوشش کریں، جو حتی الامکان اسباب ظاہری اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں کہ یا اللہ یہ سارے اسباب میں اختیار کر سکتا تھا، آگے میرے بس میں کچھ نہیں، آگے اس بیماری سے بچانا یا مصیبت سے بچانا یہ آپ کا کام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ وہمی نہیں بنے گا، خواہ مخواہ اس کے دل و دماغ میں وہم، شک اور اس طرح کی بیماریاں، ٹینشن، یہ چیزیں اس کے دماغ میں نہیں آئیں گی۔ تو ایک طبقہ تو بالکل بے غم ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو بالکل پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ شریعت اس کے بیچ میں ایک اعتدال اور ایک بیلنس کا راستہ بتاتی ہے کہ نہ تو اپنے آپ کو بے غم کریں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایک وبا، ایک بیماری ہے، اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں اس کو اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ یہ سب کچھ اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو وہمی نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں میڈیا کے ذریعے جس طرح خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، ایک دہشت پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو ان کو اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا عوام پر اثر کیا ہو رہا ہے، اس کے اثرات عوام پہ کیا ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ وہمی بنا رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اتنا زیادہ تو وہ آدمی ڈرتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ بس میں نے مرنا ہے اور مرتے ساتھ میری زندگی ختم ہو جانی ہے۔ جس آدمی کا یقین اس بات پر ہے کہ یہ جو میری جو موت ہے، یہ میری زندگی اس سے ختم نہیں ہوتی، یہ میری زندگی کا ایک سٹیپ ہے جو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد زندگی کا دوسرا سٹیپ شروع ہوگا، زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ جس آدمی کو اس بات کا یقین ہو وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا پریشان وہ شخص ہوتا ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جو آدمی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ تو پریشان ہو کہ یار یہی تو زندگی ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، بس یہی انجوائے کرنا ہے، یہی مزے کرنے ہیں، یہی جو ہے سب کچھ یہی کرنا ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں، یہ ختم ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا۔ مسلمان کا تو آخرت پر یقین ہے، مسلمان تو عقیدہ آخرت پہ بیلیو کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔